بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوات کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق کوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک طویل عرصے سے خواہش تھی کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون سے گفتگو کی جائے جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں، جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور پریکٹیکل سیاست بھی کر رکھی ہو، اور اس کے علاوہ ایک معتبر اور انتہائی شریف النفس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ مسرت احمد زیب صاحبہ، جو کہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ڈیسنٹ اور معتبر خاتون ہیں، ساتھ ہی ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی بیٹی ہیں اور سوات کی بہو ہیں. انتہائی مشکور ہوں میڈم آپ کا کہ مجھے آپ نے وقت دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میڈیا کو وقت نہیں دیتی، اور میڈیا شاید تو نہیں لیکن میڈیا فرینڈلی بھی نہیں ہے. تو انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت آپ دیا. لوگوں کا شکریہ، ممنون احسان ہوں کہ آپ آئیں سوات، اور مہمانداری آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے مشہور ہے اس بات. میڈم سوات والے اور ہزارہ والے آپس میں ایک ہی رشتہ دار بیلٹ بھی ہے، ہیں، ایک ہی بیلٹ ہے، رشتہ داری بھی ہے. رشتہ داری بھی ہیں اور ایک ہی بیلٹ ہے، ایک ہی رسم و رواج ہے. تو مہمانوں کو خوش آمدید کہنا، پھر ان کی ریکویسٹ نہ ماننا، میں یہ میں ہماری میں شان کے مشکور خلاف میں ہے. مشکور ہوں میڈم. دیکھنے والے خاص طور پہ آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، 20-25 سال کے بچے بچیاں، یوتھ، وہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات سے بھی، سیاسی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے، اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بہت کم سوچ بوجھ اور سمجھ رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا سر، کہ میرے جو جواب ہے یہ آپ کے توسط، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اس کے لیے، کیونکہ جو ہمارا سرمایہ ہے، سرمایہ ہمیشہ میں اپنے آنے والے کل، اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ یہ الفاظ استعمال کرتی ہوں، اور اسی پہ یقین ہے. ہمارا اصلی سرمایہ ہمارے آنے والے بچے ہیں. عمران خان نے انہی پہ انویسٹ کیا تھا. یعنی یہ عمران خان کی عقل اور شعور میں نہیں کہہ سکتی، اس کے پیچھے جو تھے ہینڈلرز، اور یہ میں پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہی، یہ باہر والے. میں تو میری کم عقلی سمجھے، نہ سمجھی سمجھے، میں اس کو بڑا نیک سمجھتی تھی. عمران خان کو. عمران خان کو اچھا. کہ ویلفیئر کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے. میرا یہ بیٹا مجھ پہ ہنستا تھا، یہ ان دنوں امریکہ میں رہتا تھا، کہ ممی آپ بہت بھولی بھالی ہو. تو میں اس کو آگے چھوڑتی نہیں تھی بات کرنے کو کہ نہ بیٹا گناہگار ہو جاؤ گے، بڑا نیک آدمی ہے. اور یہ میرا بیٹا ہنس پڑتا تھا، کھلکھلا کے ہنس پڑتا تھا، ممی، یہی اس کے الفاظ تھے، آپ بڑی بھولی ہو. تو میں اس کو ڈانٹتی تھی، چپ چپ کچھ نہ کہو، بڑا نیک بندہ ہے. وہ ٹپیکل یوتھیا جو مینٹیلٹی ہے. یوتھیا مینٹالٹی. اور میں خود عوان صاحب آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے نانا میاں مشرف شاہ کاکا خیل چند ایک ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنا خطاب بھی انگریزوں کو واپس کیا تھا، ٹائٹل لوٹا دیا. سارا ٹائٹل. ان کے بھائی خان صاحب تھے 2، یہ خود کے بی ای تھا، کے بی بھی نہیں تھا، کے بی ای تھا، اور قائد اعظم کا رائٹ ہینڈ بن گیا بالکل. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم پارٹیشن سے پہلے 2 دفعہ ہمارے حجرے بھی تشریف لائے. تو میرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، میں اس کو سرخ نہیں کہتی، میں اس کو سبز کہتی ہوں. ہم اس ملک کو بنانے والے ہیں. تو میں نے تو نیک نیت ہی کی، بے وقوفی سمجھو، پر یہ تھا کہ یہ واقعی سوشل ورک کرے گا، ہمارے آنے ہمارے اسکولوں میں، ہسپتالوں.
میں زیادہ بڑی سوچ والی نہیں ہوں, بیسکس پہ جاتی ہوں. پانی یعنی واٹر سینیٹیشن, جو کہ ہمارے ہسپتالوں میں اتنا رش ہے, 80% اس میں بیماریاں واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. تو میں تو یہ عام سی عورت ہوں اور چھوٹی سوچ رکھنے والی ہوں. تو میں سمجھی یہ بندہ ہمارے کام کا ہوگا. جو مجھے سب سے پہلے دھچکا لگا وہ 2013. اٹ واز اکٹوبر 2013. میڈم سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, میں جی. ضرور اس طرف بھی آؤں گا اور جی. وہ پوچھنا آپ سے بہت ضروری ہے, لیکن میں پہلے یہ چاہتا تھا کہ آپ کے بارے میں کچھ, آپ کی ذات کے بارے میں, کہ آپ کب پیدا ہوئیں, کہاں پیدا ہوئیں, بیسک ایجوکیشن کہاں حاصل کی. شور وہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ کانوینٹ میں ہوئی ہے, کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری. رسالپا. اچھا, رسالپور. میں چونکہ دادا دادی نے مجھے پالا تھا, میں اولاد میں سب سے بڑی پوتی. میرے بعد میں تو obviously سارے آ گئے, بٹ میں سب سے بڑی تھی. اچھا, اور فیملی آپ کی نوشہرہ سے؟ کاکا صاحب, میرے دادا زیارت کاکا صاحب, زیارت کاکا صاحب کے, اور میرے نانا نوشہرہ کے. قاضی حسین احمد صاحب بھی آپ کے؟ جی, قاضی صاحب کی بہن محترمہ, اللہ کو جنت فردوس میں جگہ دیں, وہ میری قرآن شریف کی استاد تھی. اور پیدا کب ہوئی میڈم؟ دیٹ واز اصل دیٹ از اے لٹل کنفیوزنگ. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے, کہ اصل پیدائش تو میری 31 اکتوبر 1961 ہے, پر چونکہ میری شادی جب ہوئی اور ہم جا رہے تھے باہر, اور باہر 15 سال کی عمر واز ایج بیریئر تھا. ایج بیریئر, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے 18 بنا دیا. اس وقت تو میں بڑی خوش تھی کہ میں 18 بن گئی. اچھا, آل آف اے سڈن 3 years I jumped, so 58 اس نے کر دی میری پیدائش. تو پھر جب دوبارہ شناختی کارڈوں کا وہ شروع ہوا, تو میں نے اپنے جیٹ کے بیٹے اسفندیار امیر زیب جو شہید ہوا ہے, ایجوکیشن منسٹر, جی, تو وہ ہمارے فارمز فل کر رہا تھا. تو میں نے کہا اسفندیار میری اصلی عمر تو لکھ لو نا. تو اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں, چاچی وٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک. تو میں بھی شرم کے بارے میں کہا ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بچے بھی اکثر اگر کوئی فارم فل کر رہے ہوتے تو سے او نو ممی کا تو یہ اصلی عمر ہے, پر ہم نے تو یہ لکھنا ہوگا. نوشہرہ میں پیدا ہوئی اور وہیں کاکا صاحب میں پیدا ہوئی. کاکا صاحب میں پیدا ہوئی. دادا دادی نے پالا ہے مجھے, کیونکہ میرے والدین چارسدہ میں تھے, گاؤں ہماری زمینیں ہیں وہاں پہ. اچھا جی. تو چونکہ میں پہلی پوتی تھی اولاد دادا دادی کی, تو انہوں نے مجھے پالا ہے. تو جب دادا دادی پالتے ہیں تو تھوڑا سا اسپوائلڈ بھی ہوتے ہیں بچے, بڑے نازوں سے پلتے ہیں, نازبین ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور میں تھی بھی تھوڑی سرپری. پھر میرے والد نے, میں اسکول بھی نہیں جاتی تھی. اچھا, سرپری ان واٹ سینس؟ ان سینس کہ گاؤں میں بھاگنا, دوڑنا, باغوں میں جانا, پھر چچوں کے ساتھ شکاروں پہ جانا. اچھا, بوائش لائک اے بوائے. اوکے. یا اور چچا بھی ہمارے ہاں وہاں پہ شکار کا بہت زیادہ رجحان ہے. اور آپ لوگ باز کہتے ہو یا کچھ, بادشاہ, جی باز, ایگل, ان ایگلس ان کے ہوتے تھے. اور میرا یہی تو تھا کہ مجھے بھی پکڑا دو. اب ادھر یہ ڈرتے تھے, پھر مجھے دستانہ بھی پہنا کہ یو نو کہ اوکے ہاں چھوڑنے وقت نہیں, بٹ آئی وڈ میک شیور کہ میں بھی پکڑ لوں, جسٹ ٹو ہولڈ اٹ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں دیٹ آئی واز from the early days because of my younger chachas and phupiyan, and I was the only child. اور زیادہ لاڈلی بھی, تو یہی سمجھ لیں. ٹھیک. اور پھر ابو آئے ایک دن, کیونکہ ایک دن اسکول جاتی تھی, 4 دن گھر بیٹھی ہوتی تھی. اچھا. تو پھر بابا ریئلائزڈ کہ نہیں یہ اس طرح تو یہ پڑھے گی نہیں.
تو مجھے اٹھا کے تو ہاسٹل میں ڈال دیا, کانوینٹ میں. انسٹیڈ آف اے ڈے بارڈر دین آئی بیکیم اے بارڈر. اور کانوینٹ میں میڈم وہ ننس تھیں؟ ننس تھیں, اور میری یہ حالت تھی کہ ہر ہفتے آن سیٹرڈے سنڈے میں گھر آتی تھی. اب وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے دادا ننس کا بڑا خیال رکھتے تھے. ہمارے باغات ہیں کاکا صاحب میں, ہر قسم کا پھل پھول. ان دنوں یہ مقابلے بھی ہوتے تھے ایوب خان کے دور میں باغوں کے, کس کی گروتھ اچھی ہے, کس کی گروتھ, مالٹوں کی, ان چیزوں کے. تو ہمارے دادا ایوارڈس لیتے تھے اپنے باغوں. وہ مانکی والے مالٹے, مانکی ہمارے کاکا صاحب ہیں, لیکن وہ بیلٹ مانکی نے مشہور کیا, بٹ ایکچولی اٹس کاکا صاحب سے مالٹے. اور میرے دادا نے لیے ہیں 5 انعامات لیے ہیں ان کے ود کوائنس, گولڈ کوائنس. تو دادا ننس کو بڑا خوش رکھتا تھا کہ میری پوتی خوش رہے. تو آئی واز الاؤڈ آن ایوری ویکینڈ گھر جانا ہاسٹل سے آپ. یس, پر واپسی پہ جو ظاہر ہے کہ واپس ہو کہ گلے دادی کا پکڑا ہوتا تھا, and they would be pulling me. Yes, ادھر دادی بھی رو رہی ہوتی, ہائی بیچاری, نہ پریدم مما شوما دا خیر دے خیر دے. ہاں, دل تو نہ بس. تو میں اسی طرح پڑھی, پر الحمدللہ آئی کین سے دس کہ آئی واز ویری گڈ ان مائی اسٹڈیز. اچھا. یس, in spite of all this you can say spoiled pampering, I was very good in my studies. I was outstanding in my studies. I was outstanding in the sports, academically active بہت زیادہ ہوتی تھی. And then اچھا, اسپورٹس کون سی were your favorite sport? بیس بال. اچھا. نیٹ بال, بیس بال ہمارا بڑا ہوتا تھا ان دنوں. اچھا. یا اینڈ ڈفرنٹ یو کین نیم اٹ. پی ٹی میں ہمارے ہوتے تھے, اینڈ دین مارچ پاسٹ واز اے مسٹ, اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی carrying, giving. No, I was never a flag. That وہ میرے پیچھے ہوتا تھا. I used to be on the front. اچھا, وہ لیڈر. کلاس میں ہمیشہ مانیٹر رہتی تھی. اچھا. I don't know why, but since childhood I was like, آپ کے اندر تھی ایک چیز. I don't know, maybe the nuns saw that my, حالانکہ میں جب کہتی ہوں کہ دادا دادی نے جس طرح کیا, but I just saw love, nothing else in life. سب سے فیوریٹ نن کون سی تھی؟ سب سے فیوریٹ نن کون سی؟ All of them. اچھا. اصل میں بات یہ تھی کہ I was the only one in the boarding school with blue eyes and blonde hair and fair. تو تھوڑی سی انگریز لگتی تھی, تو obviously ان کا بھی بڑا پیار, اپنائیت ہوتی تھی. یہ اپنی ہے. اچھا. اور دوسرا even I was ہر ایک کام میں آگے ہونا. like Sister Joseph, she was a retired nun. اور اس کا صرف کام ہوتا تھا پیکیجز بنانا فار گفٹس فار دا ڈیزرونگ پیپل. علیحدہ ہوتی تھی, بیٹھی ہوتی تھی, اس کا ہمارے ساتھ کوئی دخل مداخلہ. میرا شغل یہ ہوتا تھا اس کے پاس جانا, اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ ٹو گو اینڈ یہ ڈیزرونگ چلڈرن, پیک دم سم پریزنٹس. سو میں کہتی یہ جو پالش کرتے ہیں یہ ننس کرتے ہیں, کیا چیز ان میں character making, yeah, the nuns do that. آپ اس معاملے میں بڑی خوش نصیب رہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ایسے ہاتھوں میں ہوئی کہ جو ایجوکیشنسٹ تھے. ایجوکیشنسٹ. And then I got married. Okay. Right after school? No, I was in class 9th. Okay. In school? I have never completed my studies. Acha. I got married. Acha. That was also coincidental, you can say. That was my an nani arranged ke I don't know. I really can't say. I can't say because my husband usne to qasam khayi thi maine shaadi nahi karni, and he was the youngest son of his father and very spoilt again, and a military officer as well. Military officer, and kehta tha nahi shaadi kisne karni hai. So I believe he was quite famous also, نہیں کر رہا تھا شادی. And I believe he was quite a catch also. I don't know. ٹھیک. میری نانی اس کی پھوپھی ہے سگی. Okay, relatives. Yeah, he's my mother's first cousin. اچھا, 9th میں شادی ہوگی میڈم. Yeah, I was in class 9th. اچھا.
یہ جس طرح اب So when he saw me, so he said, I want this girl. سب اس کو کہہ رہے یہ تو بڑی چھوٹی ہے, چھوٹی عمر اس کی. And then obviously جب والدہ, نانی and everybody pressurized, پھر بابا بیچارہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکا. اینڈ دادا خوش تھا بیکاز میرے دادا اور والد صاحب اسکول میں اکٹھے پڑھے ہوئے تھے. اینڈ دے نیو ایچ ادر ویری ویل. میڈم اچھا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کر دی جائے, بہتر ہوتا ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو, میری تو بڑی اچھی ایکسپیرئنس ہوئی. میری اپنی ایکسپیرئنس 10 سالہ زندگی شادی کے ایسے گزرے جیسے اگر میں کہتی ہوں کسی کو 2-3 سال بھی ایسے گزرے نا, خوش قسمت ہوگا. مجھے تو اللہ نے 10 سال دیے تھے. لائک اے ڈریم. لائک اے ڈریم. اب میں کیا کروں گی تعریف, پر اللہ اس کو جنت فردوس میں بہترین مقام دے. احمد زیب کو نہ کبھی اونچی آواز میں بولا, نہ ہاں چھیڑتا بڑا تھا کہ میں غصے ہو جاؤں. اینڈ یو وڈ لو دیٹ. اینڈ ہی واز, آپ سے کتنے بڑے تھے؟ میرے سے 16.5 سال بڑے تھے. اچھا. یس. اچھا, پھر تو وہ بہت ایج ڈفرنس. I was 15, he was 31 going on 32. تو I don't think he was that aged, but اس وقت کے لیے yes. ہر کوئی کہتا تھا بڈھا ہے. یہ پختون کلچر میں ہے میڈم, چھوٹی عمروں میں بچوں کو بیاہ دیا جاتا ہے. اور تو آئی ڈونٹ سے کہ بچیاں, مطلب میرے سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی, سو آئی گیٹ ریئلی کنفیوزڈ. یس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ بیکاز مائی ایکسپیرئنس, I saw my life, the actual life کہ زندگی کیا ہوتی ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ. میں ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں, اسی سے بس آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پانی میں چلتی ہوئی کشتی, اس کو ایک دم ریت مل جائے, پانی نہیں ہے, and then you have to pull that کشتی. And I've been pulling that for the past 37 years. stuck in the sand. Stuck in the sand with all the difficulties. But till my husband was alive, and بچپنے کا بھی کہا, اسکول کا بھی میں نے کہا, میرج کا بھی کہا, I never knew anything in life that there was anything wrong or any difficulty in life. So I saw reality of life after my husband passed away. And I had a child after him, 4 ماہ بعد. And میں بات نہیں کرنا چاہتی because I really don't like myself to be pulled down. میں سوچتی بھی نہیں احمد زیب کے بارے میں, because it doesn't give you anything other than pulls you. memories. Yeah. میڈم سوات آ گئی پھر شادی کے بعد؟ سوات میں تھی پر زیادہ ہمارا گھومنا ہوتا تھا. احمد زیب بیٹھتا نہیں تھا ایک جگہ. اچھا. And he was mostly like a wanderer, camping, سیلانی روح جو سیلانی روح, camping, nature. Sorry, didn't want to hurt you, but I know, اس لیے تو میں I avoid talking about احمد زیب. اچھا, وہ سوات اس وقت اس کو جو بہت خوبصورت لگتا تھا وہ سن سیٹ. اوکے. اینڈ کسی پہاڑی پہ, اوکے لیٹس گو فار اے ڈرائیو, اینڈ اوکے میں بھی جلدی سے بیٹھ جاتی تھی, اور پھر گھنٹوں ہی وڈ بی واچنگ, ڈریمنگ, اور میں بور ہو جاتی, یہ کیا کر رہے ہیں مطلب. سو ہی واز دیٹ ٹائپ, ملنگ. آپ گرم تار تھیں اور وہ ٹھنڈی تار تھی. اچھا. اور ان کا سواد کیسا تھا میڈم اس وقت؟ بڑا اچھا. یہ حالت تھی ہماری کہ ہم جب جاتے تھے, عورتیں ہماری فیملی کی, سوئمنگ کے لیے, آبویسلی کاسٹیوم نہیں, اسی کپڑوں میں, یہ گرمی ہے, آج بڑی گرمی ہے, چلو سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں.
तो Swimming in हमारे دریا. दरिया Ah, ये झरने Not pools. वगैरह, नो नॉट अ पूल, Okay. ऑल्दो वी हैव पूल्स, बट जी, जी, नहीं जी, हमारा जी, तो ये होता बाहर ठीक, जाए. ठीक. वाली साहब बड़ा खुश होता था इन चीज़ों से. अच्छा, ठीक. या उसने कभी पाबंदी नहीं रखी कि नहीं औरतें घर में बैठों. इनफैक्ट ही इट वाज हिम इनकरेजिंग कि बाहर ना निकलो, निकलो, ये करो, वो घूमो करो. फिरो. Okay. तो वेरी अनलाइक. जी जी जी, ऐसा Yeah. हर नहीं होता. तो एक एक ड्राइवर होता था, हम 4-5 गाड़ियाँ, मतलब हर घर से ठीक, ठीक. जितने भी होते थे बच्चे, उनके बच्चों के जो आए हैं सारा. मेरे साथ कभी कोई मर्द नहीं गए हमारी फैमिली के. ओके ओके. ना हमारे साथ कभी कोई गनमैन गए. उसमें वो वक्त ही गनमैनों की नहीं थी. नहीं था. पीपल और फेल्ट सिक्योर. हमारे फैमिली में कभी भी किसी लड़के ने या किसी ने ये जो बंदूक होता है ना, तमाचा ये बांध लिया. ना, कभी किसी ने नहीं किया. अच्छा अच्छा कभी. उनको ये बड़ी शर्म लगती थी. अच्छा. इट्स डिस्गस्टिंग. आजकल तो मैडम अगर हाँ, इस पे मैं अभी आती हूँ इस बात पे. तो अब हम जहाँ जाते थे, यानी मैं शेख बाबा जाते थे, चेल, ये 2-3 स्पॉट्स थे हमारे ठीक, फेवरेट ठीक, जहाँ पे ठीक, हम. ठीक. तो वहाँ इलाके, ये पहाड़ों में लोग या सड़क पे गुजरे कि बीबियाँ आई हैं, तो नो वन वुड कम. ओके. और हमारे ड्राइवर भी नहीं आते थे. खौफ से नहीं बल्कि मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. ओके. तो मैं आई कांट शेयर दोस पिक्चर्स बिकॉज सारी इस तरह बगैर ठीक, ठीक. दुपट्टों के और नहा रही ठीक, हैं. और ठीक. बच्चियाँ. हाँ, गर्ल्स एंड एवरीबडी, बुढ़िया भी. हम्म. तो लाइफ वाज लाइक दैट वेरी सिंपल एंड till the era came of Musharraf. Everything changed. अभी ना हम मुसलमान हैं, ना हम पुख्तून हैं, ना हम पाकिस्तानी हैं. We are a confused country. We are a confused nation. What are we? मैडम ये जो वालिय स्वात का दौर है, प्रिंसली स्टेट ऑफ स्वात, आपकी भी बहुत सी मेमोरीज होंगी और बहुत सी नॉलेज भी होगी. अम्मी से मैडम- बड़ा सुना है, जी. नानी से सुना है बहुत सा. मी एज बचपने में कभी कभी आती, क्योंकि मुझे दादा ओके. दादी ने पाला था ना. ओके ओके. तो मैडम साथ में फूफियाँ भी आती थी कि नहीं, जैसे चौकीदार ने हो. वॉच. Yes. अच्छा अच्छा कि वो आपको तो जानते मैं भी थे आई कि आप हैं भी हूँ, बड़ी शरारती. ये नहीं कि मैं नहीं आई हूँ, लेकिन वो बट इन द यू कैन से दैट आई वाज रियली कि नहीं, अच्छा. ननियाल के साथ कहीं ठीक, इसका ठीक. दिल ना लग जाए. ओके ओके ओके. मैडम वो एजुकेशन में बहुत आगे थी स्वास्थ्य Yes, के, हेल्थ yes. में बहुत, Health. सोशल वेलफेयर में. यही तो हम कहते हैं ना कि इंसाफ मेरा मुल्क एक से और दूसरे से सीख रहा है, किसी से ना सीखो. इधर का ये स्टडी करो एंड आपको लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, colleges, everything here, प्लेग्राउंड्स, everything. एजुकेशन Playground was a must for every village. फॉर एवरी विलेज. Every village. अच्छा. हर गांव में. और फिर इनके इंफ्रा गांव के ये खेल के मुकाबले होते थे विलेजेस के आपस में. विलेजेस के. फिर असातिज़ा के मुकाबले होते थे कि किसका स्कूल ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, कौन सा टीचर, हु इज़ द टीचर ऑफ द ईयर, फिर उसको नाम मिलता ओके, था. तो ओके. यू नो हर एक का मुकाबला होता था. मुझसे पिछले नहीं 1-2 साल पहले एक सिख आया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, फ्रॉम अलपुरई. अच्छा, ये शांगलालपुरी. या जी. his father was a doctor in Alpurai hospital. तो उसने मुझे कहा कि हाँ, he was clean shaved. तो I asked him this. मैंने कहा तेरा clean shave क्यों है? कहते हैं बीबी अम्मुना से के. मैंने कहा what do you mean by that? हमने बोल दी. तो कहते हैं कि जो लोग रियासत के में नौकर होते थे सरकारी, they were not allowed beards. तो कहते हैं मेरा वालिद डॉक्टर था. Be it a Hindu or a Muslim or a Hindu, Sikh, anything, no cross beard. religion. No beard. Okay, Yes. okay, discipline. Yes, discipline. No beard. Okay. And no spitting on the road. अच्छा. ये चंद चीजें थे which was, you know, like a law. ठीक. अब ये देखने में बहुत छोटी बात लगती है कि थूकना सड़क पे. अब तो नॉर्म है, नस्वार पाई डाली और थूक दिया या पान थूक Yes, दिया. yes. अच्छा. तो ओहो. कहता था, उसने मुझे एक बात कही कि वाली से, मेरा वालिद कहता था कि
والی صاحب یا تو 5:08 فون کرتا تھا یا چھٹی سے 10 منٹ پہلے کرتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا نا کہ وہ بھی بڈھا تھا یہ جو ابھی آیا, تو his father must have been quite elderly and he's passed away also. تو کہہ رہے تھے میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی, تو کہتے تھے کبھی کبھی والی صاحب کرتا ہے اچانک فون کہ مطلب یہ ٹائم پہ آیا ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے یا یہ ٹائم تک بیٹھا ہے اپنی ڈیوٹی پہ کہ چلا گیا ہے. تو دس واز دا روٹین آف جسٹ گیونگ فار اوے اے کال کہ بیٹا وقت پہ کام پہ آیا ہے نہیں. ہاں, ڈیوٹی اور اگر 1 بجے کے بعد سول جو گورنمنٹ والے تھے, تحصیلدار اینی ون گورنمنٹ آفیشلس, 1 بجے کے بعد بھی اگر کوئی دفتر میں بیٹھا ہو تو دے وڈ بی فائرڈ, نوکری سے نکال دو. یہ ٹائم پہ کام نہیں کر سکتا. اوور ٹائم نہیں ہے. دیر واز نو اوور ٹائم, دیر واز پنکچوالٹی, اور ٹائم پہ کام کرنا ہے آپ نے. جو وقت ہے اوقات کار ہیں اسی میں ڈیوٹی کریں اور اٹھیں. اور دوسری جو چیز تھی میں نے والی صاحب کی دیکھی تھی کہ جو سرکاری ملازم تھے they were pumped in their heads, you are the public servant, you have to serve the public. گولڈن ڈیز. یس, اور کوئی نہیں. میڈم سوشل ورک کا آغاز آپ نے کب کیا؟ Social work was since childhood, you can say, like I said, told you about Sister Joseph. ٹھیک ہے, وہ جو گفٹس بناتی تھی اور آپ I would be packing with her. ٹھیک ہے. اور مجھے اکثر اسکول میں یہ بچیاں باقی جو ہاسٹل میں ہوتی تھی کہ یہ تیری دادی ہے, میں رونے لگ جاتی تھی. You know how children can be very mean. جی 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 ٹھیک. یہ تیری دادی ہے. ٹھیک. So I would start crying. She's not my dadi. وہ ٹانٹ کرتی ہے. ٹانٹ, yes. پھر جب شادی ہوئی اور احمد زیب نے کبھی مجھ پہ تنگی نہیں کی. کبھی نہیں. جی برقع پہنو. نہ پیسوں کی بھی. اوکے. میں اس کو لڑتی تھی ہمیشہ, میری تنخواہ رکھ دو. عورتیں کرتی ہے اور کمیٹی ڈالتی ہے اور جمع کرتی ہے. I really want to do that. He was never very talkative. وہ صرف مسکرا دیتا تھا. سائلنٹ. میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تھے اور میرے اکاؤنٹ کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. And I used to be, whoever would be need something. ایک طرف مجھے شوق تھا میں جمع کروں, دوسری طرف طریقہ ہی نہیں تھا کہ اوکے how should I collect money. So whoever needs. ابھی بھی میرے پاس کوئی جمع واری نہیں ہے ابھی تک. شاپنگ کی شوقین تھی شروع سے یا نیور. ہوتے نا خواتین کو زیور کپڑے, میں نے تو آپ کو کبھی کوئی زیور پہنے دیکھا نہیں. زیور احمد زیب کو پسند نہیں ہوتا تھا. اچھا. And he would only like pearls with me. اچھا. And I have a good collection of pearls. اچھا. باقی زیور اس کو اچھے نہیں لگتے تھے. اور جب یہ جو زیور ہوتا ہے یا جو فیشن ہوتا ہے یہ اپنے مرد کے لیے اچھا کرتے ہیں نا, تو if he didn't like it, میرا کیا کام تھا کہ میں کروں, کس کے لیے کروں. And now he is not there. آج کل کی لڑکیاں تو feel like میڈم خواتین آج کل کی لڑکیاں مرد گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ اللہ جانے میں نہیں کر سکتی بچیوں کا. میں نے کبھی میں بات نہیں کرتی. Let them live the way they want to live. آپ کی بہویں بھی ہیں, آپ ان پہ بھی کبھی وہ کرتے ہیں؟ نہیں, علیحدہ ہے. یہاں پہ چھٹیوں پہ آتی ہیں. ظالم ساس کا کردار آپ نے کبھی؟ I wish I were. You can ask my son. میں بیٹوں کو ڈانٹتی ہوں. اچھا ٹھیک. بٹ بہوؤں کے سامنے نہیں. اچھا. کیونکہ پھر اور بھی وہ دلیر ہو جاتی ہیں. ٹھیک. آپ نے کہا کہ میں بچپن سے سوشل ورک کی. I like that. سکون ملتا ہے مجھے. اوکے. I can sleep peacefully. اچھا. I've done something for someone. اچھا. یہ بھی خود غرضی ہے.
اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ لالچ ہے. اوکے, بیکاز وی ڈونٹ نو از ہی گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. قبولیت ہے یہ, وہ تو اس کی ذات کرتا ہے کہ نہیں. از ہی ایکسیپٹنگ اٹ اور ناٹ. I strongly believe in my faith. یعنی کوئی کتنا بھی کرے, is he going to accept it or not? قبولیت. تو ہم تو لالچی لوگ ہیں, ہم تو کریں گے, because we never know what is he going to accept, what is he going to like. مالک تو وہ ہے نا. میڈم ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جنرل مشرف نے ہمارے معاشرے کا اور ملک کا حلیہ بگاڑ دیا, وہ کیسے؟ کس طریقے سے؟ کیا بولوں گی, خود ہی اپنی نہیں کر سکتی. میں کبھی اپنے ملک کی برائی نہیں کر سکتی. ہماری ملک کی خود ہی کا سودا کر دیا. He's done very wrong doings. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. Not that he was a dictator to hell. I am not afraid of dictators. ٹھیک ہے, But as a person, as a ruler. As a ruler. And دوسری بات ہے, there's just one institution left. Although اس میں بھی بڑے faults ہیں and they should improve it. جو کہ میرا ملک انٹیکٹ رہ رہے ہیں, ورنہ کب کے ٹوٹے ہو جاتا. آپ کے خیال میں فوج کی وجہ سے ملک قائم ہے؟ اٹ از them. حالانکہ کافی ان میں بھی وہ ہے, they should improve خامیاں ہیں themselves a lot. But there's no such thing that they can't improve. No, میں خود اپنے آپ کو کمزور نہیں کروں گی. That's the reason I'm not saying anything against Musharraf, although I can't stand Musharraf. I can't stand him. میڈم یہ اس کا نام ایسے ہے جیسے مجھ پہ کوئی گولی لگاتا ہے. But out of the respect, not fear. I'm quoting it again, not fear. نہ میں بوٹ پالشی ہوں. It is my country and they're the protectors of my country. اللہ اس ملک کو آباد رکھے قیامت تک, اور اللہ ہم میں بھی اہلیت ڈالے کہ ہم کچھ کر گزرے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بنایا. میڈم میں وے بیک ایف ایم ریڈیو میں کام کرتا تھا, اور اس وقت سوات میں طالبانائزیشن کا دور تھا. آپ تو یہیں پہ تھیں. I came in 2007 جی, when it was the peak. جی. And I said نہیں, زندگی اور موت جو کچھ ہوا میرے منہ سے کیوں کھلوا رہے ہو, بس چپ کرو. کیا ملا ریڈیو کون تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. He was a bloody nothing. وہ چلاتا تھا چیئر لفٹ, اور 1500 روپے مہینے پہ, اور باقی ٹائم میں جب چیئر لفٹ نہیں ہوتا تو گدوں پہ ریت ڈالتا تھا دیاڑی پہ. جو والی سوات کے ٹائم میں جو چیزیں تھیں, سستا فوری انصاف, تو وہی تو تھا. وہی ان کا نعرہ ان کا یہ تھا. یہی میں کہنا چاہوں گی, on the 31st of March 2013 عمران خان started off with SWAT. آپ کا یہ چینل تو اردو بولے گا, میں اردو میں بولتی ہوں. آپ اردو میں بھی بولیں, پشتو میں بھی بولیں, انگریزی میں بھی بولیں. میں بہت شوق سے اردو بولتی ہوں, قومی زبان ہے میری. تو اس عمران خان نے بھی یہی دھوکہ دیا. اس کے سپیچز نکالو گراسی گراؤنڈ میں کہ میں والی سوات کی طرح انصاف لاؤں گا, والی سوات کے طرز حکومت بناؤں گا. ایسا تو بڑا چلاک ہے, بڑا چلاکو ہے. I was there on the stage. مماثلت ہے کوئی مولا فضل اللہ اور عمران میں؟ I think so. اچھا, کیا ہے جی؟
تو ملا فضل اللہ نے آئی کال ہم اے ڈونکی، وہ بھی تو یہی نعرہ لگاتا تھا اور کچھ نہیں، انصاف لاؤں گا والی سوات والا. میں تو اکثر فون کرتی تھی ان لوگوں کو، پاگل تھی. جذبات میں یا نہیں نہیں غصہ آ جاتا تھا. ویری گڈ سی اچھا نہیں ہوتا بیٹا، اللہ کو منہ دکھانا ہے. بچیوں کی تعلیم سوات میں تو بچیوں کی تعلیم ہاں تو when I went to Gut Future ہم، وہاں پہ تو اسکول ہے تو نہ مٹی بھی تھی نہ تباہ ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. گرلس اسکول بھی صحیح سالم تھا. ان کے ہارٹ لینڈ So میں. I really don't want to talk of that era. Please, I'm a peacemaker. اوکے نہ میں اپرچونسٹ ہوں، نہ میں ملک کے خلاف بول سکتی ہوں، بول نہیں سکتی، گاٹ. نئی پالیسیوں کے خلاف بول سکتی سواتیوں ہوں، نے کتنی تکلیف دیکھی اور آئی ڈی نہ پیز کیمپس ہی میں؟ بہت تکلیف، بہت زیادہ. اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے. I remember I was the main culprit in July. میں نے کہا نکلو نکلو، سڑک بند کریں. جلالہ اس میں وہ کیمپس جو بنائے مردان، سڑک بند کرو تبھی ہم نکلیں گے. اینڈ وہی ہوا. پھر انہوں نے سوات کا رستہ کھول دیا. جیسے ہی سوات کا رستہ انہوں نے کہا اوکے ناؤ یو کین گو، میں انگلینڈ تک چلی گئی. مطلب شروع سے پھڈے باز ہیں آپ. اچھا I love it. وہ خالد خان عمر زئی صاحب کمشنر تھے مردان کے، وہ I آپ was کا there. کہتے تھے کہ جی یہ زیادہ پھڈا اس میڈم کو کرتی تو ہیں. میں نے جو رگڑے دیے تھے. اینڈ اسرار و سریر واز دا ڈی سی. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے کیمپ اتنا کا اتنا ہے نا. I said oh what do you mean؟ ٹھیک. کیا آپ لوگ ہمیں پکا رکھنا چاہ رہے ہیں ادھر؟ اینڈ جو میں رگڑے دیتی تھی، بٹ ناٹ فار مائی سیلف، اٹ واز فار دا پیپل. ہم نے کہا ہم عادی نہیں ہیں ان کے. اچھا جو امداد آتا تھا تو دیر والے اور بجوڑ والے وہ حملہ کر کے چھین لیتے تھے، سواتی منہ دیکھتے رہ جاتے. اینڈ آئی وڈ ٹیل دیم وائی کانٹ یو اسنیچ. مطلب اور جلوزئی میں پھر میں نے ان پہ کنٹے دار لگوائے. میں نے کہا علیحدہ کرو ان کو، ہم سواتیوں کو علیحدہ، ہم نہیں عادی، تھوڑے جنگجو ہیں اور سواتی ذرا ہم تھوڑے عادی پیسے نہیں ہیں لوگ ان ہیں چیز کے. اور چھیننے کے یا مانگنے کے عادی بھی نہیں ہیں. مانگنے مانگ سکتے ہیں پر چھیننے کے اس طرح نہیں ہیں ہم. You can get your right but یس not بٹ by تو جلوزئی میں تو ان پہ میں نے پھر وہ لگوایا خاردار تارے یس لگے. خاردار کے علیحدہ کرو ہم سے یہ جنگلی. تو آپ یہ ایک آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا میڈم، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے. آپ ایک فوجی میجر صاحب کو ٹکری ہوئی تھی. وہ نہ جانے کیا واقعہ تھا، کیا معاملہ تھا کہ بہت ہاٹ ڈبیٹ، ہیٹڈ ڈبیٹ کر رہی تھی آپ ایک فوجی میجر پہ اور پشتو میں بات کر رہی. میں ہر وقت مجھے جب غصہ آ جاتا ہے کر لیتی ہوں. تو غصے میں آپ کی زبان پشتو ہوتی ہے انگریزی ہوتی؟ اکثر انگریزی ہوتی ہے، پریفر آپ. معلوم ہوتا ہے. اچھا. اور ابھی پوتیوں کو اور ان سب کو ڈانٹتی ہوں، وہ بھی سارا وقت انگریزی، اور ہم بھی غلطی سے وہی انگریزی، اور پھر میں کہتی نو پختو بات کرو اپنی زبان میں. ہاں کیونکہ اپنی زبان زیادہ ضروری ہوتی ہے نا. اور اردو پہ بڑی، اردو کے لیے تو میں نے ٹیوشنیں رکھی ہیں بچیوں کے لیے کہ نہیں اردو شوڈ بی پرفیکٹ. قومی زبان ہے ہماری. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. حالانکہ اسکول میں ہمارے کو بالکل پریفرنس ننس کے پاس آپ پڑھی ہیں، آپ کہاں اردو؟ میں نے تو ناولوں سے اپنی اردو امپروو کی ہوئی. اچھا کیا عمران سیریز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ آفٹر میرج. کون سے ناول پڑھے؟ ناول میں بڑا کتابی کیڑا ہوں. وہ شروعات ہم نے اے آر خاتون سے کیا تھا، تو ادھر پڑھتی تھی اور ادھر ڈکشنری ہوتی تھی. او آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس ورڈ، اور وہ پھر جلدی ڈھونڈے اینڈ دین آئی وڈ رائٹ دا میننگ. تو اچھا اس کا یہ مطلب ہے. سو اردو از مائی سیلف ٹاٹ. میڈم آپ کتابیں پڑھتی ہیں اور آپ کو شوق ہے. آج کل کیوں بچیوں میں بک ریڈنگ، کتاب بینی کا شوق نہیں رہا؟ بہت کم ہو گیا. میرے بچوں میں تو ہے. سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہوتے ہیں اور they get information from social media they can get a lot of information. اچھا. all my grandchildren and everybody they are all you know. آج کل میں DIY بہت زیادہ دیکھتی ہوں. یہ ڈو اٹ یور سیلف، یہ جو گھر بناتے ہیں یا اپنی زندگی بناتے ہیں.
تو آج کل مجھے بڑا ان کا شوق ہے. تو Practical. میرے جو مائی گرینڈ چلڈرن دے آر آل سٹنگ اینڈ دے آر لونگ اٹ. ان کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی دے آر. تو جو بڑے کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں نا. ٹھیک 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 فالو کرتے. دے فالو دا ایلڈرس. میڈم وہ آپ کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا, آپ نے کہا کہ ملالہ کو جو رول دیا گیا چپ کرو بس. وہ پہلے آپ کو نہیں, آفر میرا کیا گیا بیٹا تھا, کوئی مجھے فلم تھی, کوئی ڈرامہ تھا کہ جس کا رول آپ کو آفر ہوا؟ اس کو مس کوٹ کیا گیا. اچھا. لیٹ می ٹیل یو, I never said that. I said مجھے بڑا ٹیمپٹ کیا تھا. The international media when they would come, باقی بھی بڑے میڈیا کے علاوہ بھی بڑے بڑے آئے ہیں. ہم نے لوکل انٹلیکچوئلز ہم نے بڑے دیکھے ہیں. اور وہ کہتے تھے کھل کے بولو, آپ نہ ڈرو, وی ول گیو یو asylum. And I would say, listen, there's nothing I can say. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور when you're saying you're giving me an asylum you can give to the youngsters, not an aged woman like me. یہ تو اس طرح ہے جیسے آپ تناور درخت کو اکھاڑیں, یہ کہیں لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. تو میرے مثال بھی وہی ہے, مجھے کاٹ ڈالو کہیں اور میں نہیں لگ سکتی, میری جڑیں ادھر ہیں. یہ بات ہم نے کی, اس کو مس کوٹ اینڈ ایوری تھنگ. خیر میرے پہ بڑے بلاگز بھی بنے ملالہ پہ. تو میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا نہ کہا. اس وقت آئی تھنک اٹ واز شاید CMLC میں کہیں, شاید میں اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جب یہ ملالہ کو کا ایپیسوڈ ہوا. ایپیسوڈ میں نے یہ کہا یہ غلطی کیا, جس پہ میرے بیٹے نے پھر مجھ کو فون کیا کہ مم یو ناٹ ٹو سے دس. میں نے کہا شی از دا 8th ونڈر آف دا ورلڈ, دنیا کا 8واں عجوبہ ہے ملالہ. ہاں. اچھا. تو ورنہ جب گولی لگی. اچھا چلیں یہ بتائیں, آپ ضیاء الدین یوسفزئی کو پہلے سے جانتی تھی؟ ضیاء الدین میرے پاس ہر وقت بیٹھا ہوتا تھا. اچھا. طور پر کئی آتی تھی, اس کے بیٹے ہوتے تھے, یہ ملالہ ہوتی تھی نا, وہ جسٹ گیو دیم سم بکس ٹو ڈرا اینڈ ود چلڈرن. ضیاء الدین کو بڑا میں سمجھاتی تھی. اسکول تھا اس کا؟ نہیں, میرے پاس ادھر ہمیشہ آتے تھے. یہ میرا گھر واز اے اوپن ہاؤس ایون ڈیورنگ طالبان ایرا. سو ایوری بڈی جن کا دل تنگ آئے, چلو اس کے پاس چلتے ہیں, دل کا بڑاس نکال لیتے ہیں. وہ طالبان تو کمشنر کے گھر میں بھی رہتے تھے, وہ بھی اوپن ہاؤس؟ نو مائی ہاؤس آئی نیور لیفٹ طالبان اینڈ دے نیو. ہاں میں فون کرتی تھی کہ ادھر یہ ہوا, جیسے کیبل انہوں نے ہمارا کاٹا سعودی شریف کا, تو یہاں کے لوگ بڑے تنگ آ گئے. I picked up the phone and I had to give them a call. کس کو کر دیا آپ نے کال؟ مسلم خان was the spokesperson. تو میں نے کہا یہ کیبل کیوں کاٹا ہے؟ آپ نے ملیٹنٹ لیڈر کو کال؟ میں آئے دن کرتی تھی, کوئی تو نئی بات تو نہیں تھی. بلا خوف و خطر. ہاں تو وہ آپ کو آپس اللہ سے خوف کرو نا, انسان سے کیا خوف کرنا ہے. اچھا. اب میں نے کیا کیا تھا؟ ان سے لوگ بھاگ رہے تھے, آپ انہیں کالیں کر رہی تھی؟ نہیں, میں کیبل میں نے کہا یہ کاٹا کیوں؟ اتنی جرت آپ لوگوں کی کہ سعودی شریف کا کیبل آپ کاٹ رہے ہو. طالبان نے کیبل کاٹ دی اور آپ نے ہمارا علی کیبلز ہوتا تھا, ابھی تو بہت سارے کیبلز ہیں پر پہلے ان دنوں علی کیبلز ہوتا تھا. اس بیچارے نے کہا پھر یہاں لوگ بڑے تنگ تھے, سعودی شریف میں تو سارے مطلب پیسفل. او یس. تو میں نے کیا, تو انہوں نے کہا بی بی یہ لوگ غلط پروگرام میں چل رہے ہیں. میں نے کہا تو ہمارے قبروں میں جائے گا کہ تو اپنے قبر میں جائے گا, ہم اپنے قبر میں جائیں گے. اللہ. تو میں نے کہا اچھا کر لیتے ہیں پر صرف خبریں ہوں گے. میں نے کہا جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو. تو ود ان 3 days اٹ واز انسٹالڈ اگین دا کیبلس. تو پھر فضل اللہ نے کیا کہا, اس نے کہا سعودی شریف کے لوگوں مردوں کے لیے ہم چوڑیاں بھجواتے ہیں. اچھا. اگین آئی پکڈ اپ دا فون اینڈ آئی سیڈ ٹیل ہم کہ بھیجو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چوڑیاں بھجواؤ.
آپ نے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ کو پیغام بھجوایا کہ چوڑیاں صوفی بھجواؤ؟ محمد کو بھی ادھر کھانے پہ منع کیا تھا. اچھا پاگل ہی کر سکتے ہیں. I know that. You would think she's crazy and I admit it. Yes, I am. ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ صوفی محمد جب آیا تھا ادھر گراسی گراؤنڈ، look at me talking in English and pronouncing in Pashto. گراسی گراؤنڈ کو گراسی گراؤنڈ، that's how we say it. جی جی تو گراسی گراؤنڈ جب آیا تھا تو یہاں پہ نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ بڑا میرا تابعدار ہے، بری بات ہے. اس نے کھانا دیا، اہتمام کیا، بڑے بیڑے شیڑے کاٹی. امیر صاحب کا کھانا؟ ہاں ہاں. اچھا. مجھے کسی نے خبر دیا ادھر شہری شریف کہ وہ تو ادھر کھانے پہ آ رہے ہیں. کیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے گاؤں یہ کھانا کھائے گا خبیث. اچھا. I gave him a call. said مسلم خان مجھے صوفی محمد کا نمبر دو. اس نے فٹ بھیج دیا، میسیج کیا. So I called up صوفی محمد. His subordinate picked up. میں نے کہا اپنا تعارف کرایا. میں کہا صوفی محمد کو فون دو، اس سے بات کرنی ہے. And صوفی محمد's voice was like a squeaky وہ جو کہتے ہیں چوہا، اس طرح کی بانسری پتلی تھی. یس. اچھا. یہ آئی کین نیور فرگیٹ ہز وائس. تو میں نے اس کو کہا، میں نے پختو کے؟ ہاں پختو کے. آپ نے کیا میں نے کہا پختو میں کیا کہا؟ از اٹ اوکے؟ جی 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 جی. میں نے کہا ماوری دلی دیکھے تو دیر نیک انسانی. میں نے سنا ہے کہ تم بہت نیک انسان. لیٹ می سے اٹ ان اردو. میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے نیک انسان ہوں. جی جی میں کیا کہوں، اس نے جواب دیا. میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے صرف سنا ہے، میں تو جانتی آپ کو نہیں ہوں. میں نے سنا ہے آپ صرف سبز چائے پیتے ہو. ہاں جی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہو وہ خود پکاتے ہو اپنے ہاتھ سے. اس نے کہا ہاں جی. میں نے کہا تو پھر بڑا نیک انسان ہے. جی جی بس اللہ کا کیا ہی ٹرائی ٹو بی ہمبل اینڈ ایکٹنگ. تو میں نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریاں اور یہ جو سارے دمبے تیرے جو ہو رہے ہیں ضیافتے، یہ کیا ہے؟ نہیں جی غلط فہمی ہے آپ کی. میں نے تو میں نے کہا یہ تو بڑا اسراف کرے. میں نے تو سنا ہے کہ تو ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے وہ خود پکاتا ہے. سو دا کھانا واز کینسلڈ. میں نے کہا شکر الحمدللہ. انسٹیگیٹر آپ تھیں اور انسٹیگیٹر آپ تھیں کہ کھانا کینسل ہو. سو یو نو یو ہیو ٹو ہیو اے وے. You can't be doing ordering. Okay. But you have to make certain. Yeah, but I can never forget his squeaky voice, like a rat trapped. Okay. وہ بڑا شور وہ تھا صوفی محمد. جی جی جی. انہوں نے گراسی گراؤنڈ میں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. میں نہیں سنی، میں سنتی نہیں تھی ان کے بکواسیات سارا. جی ریڈیو پہ فضل اللہ ریڈیو میں سنتی تھی، ریڈیو ضرور سنتی تھی ہر رات. کیا کہتا تھا؟ 9 سے 10 بجے. اور وہ بھی پھر سگنلز کام نہیں کرتے تھے تو ایک تو میرا نوکر بٹوین 9 and 10 ریڈیو پکڑ کے کبھی کمرے کے اس سائڈ جا رہا ہے کبھی ادھر کے کس سائڈ پہ سگنل آئے. وہ موبائل FM ریڈیو سے کرتا تھا. تو سگنلز ان کے جام ہوتے تھے. تو ادھر میرا ایک ہے نوکر تو نہیں، اس کو بچپن سے میں نے پالا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے میرے گھر میں. تو وہ پکڑ کے ود ریڈیو اور کبھی کونے کے اس طرف کبھی اس کے سگنل کس طرف وہ بھی موبائل ہوا ہوتا تھا کہ ہم سن لے اس کی بکواس سن لے. اچھا. کیا ڈراتا تھا لوگوں کو؟ بس یہ ہوتا تھا کہ کل اس کی باری ہے and it would happen. اچھا. it would happen. اور یہ بھی کہتا تھا فلاں گاؤں کی عورتیں اپنے زیور دے دیں مجاہدین کو. In the beginning I never listened to him. اچھا. جب میرے اپنے گھر میں جب میں آئی in 2007 تو یہاں کے میرے جو سارے نوکر یہ سارے تھے، ان کے گھر میں جو ٹی وی وغیرہ تھے یہ انہوں نے جلا ڈالے تھے. میں نے کہا کیوں؟ نہیں یہ حرام ہے. بے وقوف. پینیٹریشن اتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ تھی. نو ہی از گوئنگ ٹو برنگ
اولڈ ریولیوشن والی سواد. میں نے کہا بکواس ہے. خیر میں خاموشی سے سنتی. I have got a lot of stories which I had written down also of different areas. میری یہ تھا, میں اس وقت میں نے یہ کھولے تھے سینٹرز فار دا ویمن. میں مقصد میرا یہی تھا کہ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ, روزگار کے ذرائع پیدا ہوں. بہانہ تھا. اچھا, اٹ واز جسٹ اے بہانہ. ٹو بٹ آئی جسٹ ڈونٹ لائک گیونگ منی لائک دس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کام کرنا سکھاؤ تاکہ ہم لوگ بائی نیچر وی لو, وی آر فری لوڈرس. تو میرا تو مقصد یہ تھا کہ ایک ذریعہ, ایک بہانہ بنے, اینڈ یٹ the most deserving I can, okay, you've done something fabulous. So تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. عزت نفس بھی نہیں ہوتی. ہمارا قوم بیکاری بن چکا ہے. اس پہ تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. And that has been for many years now. We were so not I takers, could we were only givers. try it, and I was trying my level best. Okay. میری ایک ورک تھی دکوڑک میں, میرے مختلف علاقوں میں تھے بھائی. ٹھیک. تو دکوڑک از اے ولیج جہاں پہ یہ کوڑے ایک عورت کو لگی تھی. جی. ناٹ دیٹ ون جو میڈیا پہ ویپنگ ہوئی تھی وہ والی بکواس تھی. جی, وہ دیٹ واز فیک. the actual کوڑے جس کو لگے تھے, that was in دکوڑک. She was, I believe, having an affair and had children from her father-in-law, something like that. I really didn't want to get into this. I'm a peacemaker. میں نہیں جاتی ان باتوں پہ. تو my worker, اس کا میاں تھا دماغی خراب, mental level. So after the operation, the army caught him. یہ لڑکی بڑی خوش تھی, ادھر سیدو شریف کی تھی اور ادھر بھی آئی گئی تھی. تو آتی تھی میرے پاس, کام لے جاتی تھی اور باقی مستحق عورتوں پہ بھی کام کرواتی تھی. تو بڑی خوش آئی. بی بی میرے میاں کو فوجی اٹھا کے لے گئے. اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا, آپ ٹھیک کر دیں گے. نہیں, خوش تھی کیونکہ نشے بھی کرتا تھا, اس کو مارتا پیٹتا بھی تھا. تو they thought he's a terrorist. Okay. So they got hold of him. Get him fixed. تو میں نے کہا تو بڑی امیدہ, تو بڑی خوش ہو گیا. ہاں بی بی بڑی خوش ہوں, قسم خدا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا. Okay, and then the army demolished her home. ٹھیک. That was the rule. ٹھیک, گھر میں ٹیررسٹ کے گھر کو مسمار کرنا ہے. جی. I got the news. حمیدہ کا تو گھر انہوں نے ڈیمالش گرا دیا. ہائے اب کیا کریں گے ہماری بچی کا. تو یہ ہو گیا. And we knew the husband, and I wasn't giving the phone call to any army officer کیونکہ ہم تو خوش تھے کہ نشئی ہے, اس کی جان چھوٹ جائے گی. Get him fixed. Yeah, and he'll automatically quit نشے. آرمی نے اس کے میاں کو چھوڑ دیا کہ نہیں غلطی سے پکڑا ہے. So the house was demolished. ٹھیک. House was demolished and the husband was sent back. I said, poor you. کھلے آسمان تلے. یہ نہیں پھر بنا دیا, اس کے لیے ہم نے کر دیا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. پر you know the funny moments that اور باقی جو بچیوں پہ یا جو ہوا ہے یا مظالم جو ہوئے ہیں, I avoid talking about that. Okay. Let's not talk about because like Emma said, it pulls me down. Okay. I understand. Madam, ابھی شروع میں I would rather talk something nice and funny. ٹھیک ہے. Then not going into such detail. ابھی آپ نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ آپ مس گائیڈ ہو گئیں یا مس ڈائریکٹ ہو گئیں. خود ہی میرے بچے مجھے بڑا سمجھا رہے تھے پر میں اپنے بچوں کو نہیں سنتا. 12-13 سال تک کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ایز میڈیا کوآرڈینیٹر کام کرتا رہا, اور تو سب کہتے تھے اس کی رشتہ دار ہے. میں ہمارے شرم کے خاموشی تھی کہ اب میں کیا رشتہ ان لوگوں کو بتاؤں گی, بس چپ ہی تھی. میں ان کے ساتھ رہا, اور 2013 میں میں نے پہلی مرتبہ آپ کو قومی اسمبلی میں دیکھا, لفٹ پہ آتے ہوئے,
اور مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں. کچھ دنوں بعد میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو کیپٹل ٹاک حامد میر کا سب سے بڑا شو ہے, اس پہ تھیں آپ, اور جو گفتگو آپ نے کی اس شو پہ, اس نے نہ صرف میرے بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے کان کھول دیے, آنکھیں کھول دیں. اور وہ گفتگو کی آپ نے حامد میر کے پروگرام میں اینٹی پی ٹی آئی, اینٹی پی ٹی آئی پالیسیز اور اینٹی دھرنا, بیکاز فیمس دھرنا. ایوان کیوں؟ صاحب ہم یہ بات ہم نے پہلے بھی شروع کیا that in September when we had dengue in Swat 2013, so I went, اس وقت جو ہمارا سارا محکمہ تھا, the bureaucrats and everyone, پھر ان کو تبدیل کیا ان لوگوں نے, یہ ممبرانوں نے, کہ یہ بی بی کے لوگ ہیں. میں نے کہا میرا تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے, میں تو کام کر رہی ہوں. And they did such a fabulous work. تو and we handled the dengue in such a way کہ اگلے سال نہ آئے, you know, going to the WHO, لانگ ٹرم پالیسی, اور working with the WHO, with the DC, AC commissioner, everyone on board. DHO. And I used to be the only DHO, and I was the only member assembly, you know, thinking far ahead کہ اگلے سال یہ چیز نہ آئے ہم پہ. What should we do? اس کا توڑ کس طرح کریں. You know, when I went to Imran Khan, جلدی میں there was a meeting called, اور میں نے کہا یہ تو میں نہیں مس کر رہا. You know what I begged him for? I said, give us a centrifuge. We don't have a centrifuge machine. So کہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ, جو پلیٹلیٹس بڑھاتی ہے. So I said the red platelets and the white platelets. So we need the white platelets for dengue. اچھا ایسے کرنا. I just looked at him. That was my first shock. Because جو میں نے اس کا وہ بنایا تھا, ویژولائز کیا تھا, you know that he is a social worker, he feels for people, especially in health. وہ دھڑام سے گر گئے پہلی میٹنگ میں. Yes. اچھا. And اس سے پہلے بھی ہوا تھا ان دا بجٹ کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ممبرانوں کو پیسے نہیں ملیں گے ڈیولپمنٹ فنڈ, وہ انہوں نے دے دیے. وہ بٹ دیٹ واز اے سلائٹ شاک. دس کیم اے شاک. دین دا سیکنڈ شاک کیم when he said he offered, جب میں نے بتایا کہ پولیس بھرتیاں ہو رہی ہیں کلاس 4 کی ملازمین, یعنی not even on a high scale, and the members are demanding 2.5 lakh روپے. So میں نے کہا how, if they are going to apply for a class 4, so you can imagine کہ ان کی حالت کتنا مجبور, اور you know no education. درجہ چہارم کی پوسٹ. Yes. تو مجھے کہتے ہیں ہاں مجھے خبریں مل رہی ہیں and I'll do something about it, a big promise which I believed. تو ڈینگی والا دڑام جو گرا تھا, میں نے کہا اوکے نو we'll do something. تو rather than solving that, جو میں نے کہا میری 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں, وہ بھی اکیلے میں نہیں, الحمدللہ with all the members. تو the other meeting was that by the way he never called me by name. یہ ایک چیز میں بتاؤں, عمران خان نے کبھی مجھے مسرت کہہ کے نہیں پکارا. I don't know why. اس پہ شیریں مزاری ایک دفعہ غصے بھی ہوئی تھی. تو کس بات پہ غصے میں؟ کہ یہ تجھے نام کہہ کے کیوں نہیں پکارتا. میں نے کہا I don't know. اچھا, وہ آپ کو میڈم کہتے تھے؟ نہیں, بیگم صاحب. بیگم صاحب. ہمیشہ بیگم صاحب. اور شیریں مزاری کو شیریں کہتا تھا؟ یہ ہر ایک کو نام, I don't know why he never called me by my name. یہ ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, جو جس کی غلط ہو, صحیح ہو. ٹھیک ہو گیا. ایک ڈینگی کا آپ کو سمجھ آ گئی, اور دوسرا یہ کلاس 4 کے برتن. My shock of my life was when he said یہ شیر خان کے قریب جو یہ سرکاری اسکیم پلاٹوں کے بن رہے ہیں, تو he said that اس میں آپ زمینیں لے لیں اور سرکاری طور پہ ہم زیادہ قیمت پہ آپ سے لے لیں گے. So that was it. That was like a nail in the coffin.
میڈم آپ کا تو فائدہ ہو جاتا, کروڑوں روپے کما لیتے. تو یو سی, ایک آدھ پلاٹ ہمیں مل جاتا ہے, عمر بھائی ہے ان کو 10 مرلے. نہیں, that was the nail in the coffin. آپ کو سمجھ آ گئی کہ No, دس از no. آل آئی واش, Oh اور my یہ God, تو میں نے وہی کہا ہے یہ, سب کچھ. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, I said, son, this is not the place for me. میں just said, یہ ہنس پڑا. Right after Mummy, 2013. it was beginning of 2014. So I was getting these jolts. But then I said, no, I'm not. اس کو میں نے کہا کہ بیٹا, I want to resign from the assembly and I have come to the wrong place and to the wrong people The wrong leader. and the wrong leader. اور اس نے مجھے کہا کہ ممی, میں نے ساری عمر آپ کو اللہ کے بعد جو پرستش کی تھی وہ that's my mother. I have never seen you quit. You have always been a warrior. Fight. تو اب کرو گے تو اس کے آگے سر رکھو گے. Not for me. Stay in the system and fight. یہ he is the culprit, my son. ٹھیک, میاں گل Although صاحب. he never even voted for PTI. اوکے. جب اس نے کی بات, پھر دل پہ اتنا بڑا پتھر رکھا, and I just had to wait for 2-3 months. دھرنا آیا and I said, جان, And you were not part of the dharna. never. میں گئی بڑی خوشی خوشی کیونکہ استعفے دے رہے ہیں, ختم بات, خلاص. اچھا اچھا اچھا. دین شام یہ جو ہمارا صدر ہے یہ لکھ رہا تھا استعفے, منشی بنا ہوا تھا, اور ہر ایک کو کہہ رہے تھے یہ دستخط کرو, اینڈ شاہ محمود تسلیاں لوگوں کو دے رہا تھا کہ زو پریشر ڈال رہے. صدر عمران خان کہہ رہے تھے. نہیں, عمران تو بیٹھا ہوا تھا. اچھا, عارف الوی کہہ رہے. عارف الوی واز رائٹنگ استعفے. اچھا, اس وقت کے استعفے نکالو سارے الوی کے ہینڈ رائٹنگ ہے. اچھا, بقلم خود. بقلم خود. اچھا. اور قریشی ہر ایک کو تسلی دے رہا تھا کہ دستخط کرو, استعفے نہیں دے رہے, پریشر ڈال رہے. And I said, what? اچھا, this is a political میں نے کہا, gimmick. if I give the استعفا, it is going to be a resignation. Not a drama. It's not going to be a drama. نہیں, ہم پریشر ڈال رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے تو پوری زندگی بڑی حیاس کے ساتھ گزاری ہے. اس عمر میں میں نے ہنسا اپنے آپ پہ. ہنسوا سکتی لوگوں کو. No, sorry. When ever you decide to quit, within seconds میرا استعفا ہوگا. But not for this But purpose. not for this purpose کہ پریشر ڈالنا ہے ہم نے. And I went to the assembly and I gave the speech. میں نے کہا یہاں اللہ کے نام لکھے, اس اللہ کے نام کے نیچے ہم نے عہد لیا ہوا ہے. The oath we have taken. 99 ناموں کی. Yes. So دھوکہ ہو رہے ہیں and میں نہیں کر سکتے. I can't. ہاں, اگر جب وہ کہیں کہ استعفا واقعی دے رہے ہیں, میرا بھی ہوگا, but not in this pressure tactic اور مذاق نہیں بنانا ہمیں. You cannot make fun of your constitution. ٹھیک ہے. میڈم, پی ٹی آئی میں 2-3 سیریس مائنڈیڈ لوگ آپ کو کون سے لگے جو گلزار. اچھا, گلزار صاحب, یہ شردانہ کے. Sorry to say, Shandana, had he been alive, he would have been very embarrassed by Shandana. By Shandana's. Yeah, her behavior and everything. اچھا. Gulzar was a very decent chap. اچھا, ایک گلزار صاحب ہو گئے, اور باقی اچھا, ایون ناٹ اے سنگل پرسن فرام پنجاب, فرام سندھ, فرام. پنجاب والے تو اس طرح علیحدہ بیٹھے ہوتے تھے, بٹ پختونوں کے ساتھ بولی بھی نہیں ہوتی تھی. ان دا لابی وین وی وڈ بی سٹنگ, کہ یہ مطلب یہ نیچ ذات ہے, ہم اونچے ذات والے. وی وڈ ٹریٹڈ لائک دا 3rd grade one. اسی پہ تو ادھر بیٹھی ہوئی شیرین نے ایک دفعہ مجھے ایک بڑی تیز وار لگائی, وائی ڈز خان صاحب کال یو بیگم صاحب. فرسٹ آئی اگنورڈ ہر. I used to always ignore her. بٹ 2-3 بار جب اس نے کہا ہے تو مجھے بھی غصہ چڑھایا. میں نے کہا, ٹیل یور خان صاحب نیور ٹو کال می بیگم صاحب بیکاز اٹ ریمائنڈ می آف مائی مدر ان لا.
اور کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا میڈم ہمیشہ سے آپ اتنی بلنٹ ہیں؟ بلنٹ تو نہیں، بس ہاں مذاق میں کر لیتی ہوں، پر آؤٹ اسپوکن، چوٹ مارتی ہوں، اور اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتتی ہیں؟ کر لیتی ہوں۔ ظاہر ہے چوٹ لگتی ہے تو پھر جواب بھی تو آتا ہے، اور ساری زندگی اسی طرح برداشت کرتی رہی ہیں لیکن ہٹ کرتی رہی. میڈم خیبر پختونخوا کی بات کریں، صوبہ سرحد کی، بہت کم خواتین ایسی ہیں آپ کی طرح کی جو سافٹ سپوکن ہیں، نہیں لائم لائٹ میں کم آتی ہیں، سافٹ سپوکن ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، ویژن ہو، ویژنری ہوں. تاریخ دیکھیں تو آپ کو مردان سے بیگم زری سرفراز کا نام سننے کو آتا ہے. زری بی بی گل واز اے آئیکن، ونڈرفل لیڈی. ممی ان کی سلیم سیف اللہ وغیرہ کی مدر. another graceful lady. ایسی چند خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. نو لوگ کہتے نہیں، ہیں آپ مجھے بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں، میں تو ان دونوں کی جو کہتے ہیں نا پاؤں کی خاک کے برابر نہیں. زری بی بی گل اینڈ ممی کے نو 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 دے ور آئیکونس. اب بات کریں کے پی کی تو بشرا گوہر صاحبہ ذہن میں آتی ہیں، یا ایک آدھ بھی کوئی خاتون، اور کوئی نہیں. اور لوگ آپ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو جن میں وہ تمام کوالٹیز اور وہ تمام کوالیفیکیشن ہے جو ہونی چاہیے، اور آپ جیسے لوگ. اچھا ایک بات ہے، not educated, it's quite embarrassing. ایجوکیشن ڈزنٹ مین ڈگری. but تربیت بھی I کوئی have چیز ہوتی passed a bill also. جی جی بچوں پہ بچوں کا میرا تو دل کر رہا تھا پھانسی کا، بٹ فار دیٹ ریزن میرا بل پھر ریجیکٹ ہوا، اینڈ اگین I had to go through the whole process. اور اس کا جو ٹائم میرا سارا وقت ادھر بھی لائبریری میں گزرتا تھا، چیکنگ دا لاز. ہمارے اتنے قانون، آپ کو ہنسی آئے گی. اچھا جب زیبرا کراس کریں گے، ناٹ زیبرا کراس، جی زیبرا جانور زیبرا، ہاتھی جب گزرے گا، بال کی کھال اتارتی ہیں ہم آپ. نہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہنسی مذاق ہمیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک. سو اٹ وڈ بی ریئلی فن، انجوائمنٹ، ٹیک اے فیو بکس اینڈ ریڈ اٹ. ہمارے لاز کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں، what needs to be amended. I wanted to amend another law also, پر موقع نہیں ملا، and I was given a shut up call کہ نہیں. لیکن آپ اس میں And that کامیاب law ہوئی was of بیت المال actually. اس کا ایک ہوتا ہے ممبر، and I said no, there should be 4 members from the government and 4 from the opposition. وہ ایم ڈی بیت المال تو پولیٹیکل وہ ہوتی ہے نا رشوت. اس میں میرا تھا کہ اس پہ بھی دیکھیں عوان صاحب، ہم سب سے زیادہ سپریم جو کہتے ہیں ڈوم، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا کام ہے قانون بنانا، قانون میں رد بدل کرنا، دیکھنا. لا میکرز ہیں نا، وی آر دا لا میکرز. وہ آپ کو گلی نالی کا فنڈ بھی دیتے ہیں، ٹرانسفارمر بھی دیتے ہیں، ڈی سی ٹرانسفر کر لیں، ڈی پی او ٹرانسفر کر لیں. لائک آئی ہیو براٹ منی، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ. نہ ہی میں احسن اقبال صاحب کا احسان بھول سکوں گی، کبھی نہیں. نہ میں ڈار صاحب کا احسان بھول سکوں گی. آپ پہ کچھ ذاتی احسان نہیں کیا، لیکن علاقے کی میں نام نہیں لوں گی کہ اس کو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، وی ور انوائٹڈ سم ویئر، شیرپا صاحب کا گھر تھا آئی تھنک، اور مسلم لیگ کی پارٹی کی عورتوں نے ایک ڈار صاحب کو کہا کہ وی ور آن دا سیم ٹیبل کہ جب یہ کوئی چیز لاتے تو اس کے لیے پیسے ایک دم ہم منتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو ہماری پارٹی میں بھی نہیں اور آ بھی نہیں رہی. ڈار صاحب اس کو کھانا کھا رہا تھا نیچے کر کے. ان کے بارے میں بات نہ کرے کیونکہ یہ اجتماعی سوچ رکھنے والی اور خاتون ہے، کلیکٹو. So that was his words and it made me very happy. میڈم یہ آپ کے صاحبزادے میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح، بڑے تو نہیں بھائیوں کی طرح. مسلم لیگ نون
کے مرکزی عہدیدار تھے، مرکزی عہدہ تھا، جی سینئر نائب صدر تھے. اس کے علاوہ جب مشکل وقت تھا مسلم لیگ نون کا، بالکل جنرل فیض کے خلاف، یہ بھی میرا بیٹا ہی ہے نا کہ مشکل وقت میں تھا ان کے جی ساتھ. وہ میں اور میں اس کو بار بار کر رہی تھی مخالفت کہ نہ کرو بیٹا، وقت ضائع نہ کرو. اس کے علاوہ یہ ہر جیل، تھانے، کچہری، ہسپتال کے باہر مجھے یہ ملتے تھے خاموشی سے اور خدمت، خاموشی سے تو نہیں تھی، اور یہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے، دل سے سب سے آگے آگے ہوتے تھے. جی سے. لڑائی جہاں کرنی تھی، جہاں پتھر مارنا ہوتا تھا، اس میں ماشاءاللہ سوات کی اور خیبر پختونخوا کی بھرپور نمائندگی کرتے بالکل تھے. کی. پوری مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، سب جانتے تھے پرنس 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 آ گیا، پرنس آ گیا، پرنس کدھر ہے. خیبر پختونخوا کی نمائندگی پرنس کرتے تھے. بیٹے کو میں نے یہی کہا نا کہ سن لسن، I shouldn't talk politics. ضروری ہے کیونکہ وہ تڑکا نہیں لگے گا تو پھر دیکھے گا بھی کوئی نہیں. میں نے ان سے شہباز شریف آئے گا، نواز شریف کو نہیں لائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ ٹھیک I've never met جی Mariam Bibi, جی 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 but I have a lot of sympathies for her and I pray for her because she's a woman and we need a softer image for Pakistan. پہلے میں پرنس کی بات پوری ورنہ کر میں لوں. ملی نہیں ہوں. جی ملی کبھی نہیں ہوں. جی پرنس کی بات میں مکمل کر لوں. ایک دن جب یہ سارا دور گزر گیا، اڈیالہ جیل، کوٹ لکھپت جیل، احتساب عدالتیں، جنرل فیض کا جبر اور جو کچھ آپ جانتی ہیں کیا کچھ ہوا اس میں، تو ایک دن پرنس نے مجھے پشاور ہائی کورٹ کے باہر یہ کہا کہ اب ہم اچھے دن آنے والے ہیں مسلم لیگ نون کے، تو اب ہم الوداع کر دیں گے، پارٹی کو الوداع کہہ دیں گے. آئی تھاٹ کہ یہ شاید مذاق کر رہے یا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بالکل تیار تھیں آپ کے گھر آنے کے لیے، اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ کو پارٹی میں مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ ان جیسی خاتون کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن پھر یہ خبر بھی آئی کہ آپ کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امیر مقام تھا. کیا یہ درست ہے؟ ہمیں نہیں پتا. پتہ ہے اب آپ کو؟ وہ تو مشرف کا پستول بدل بھائی ہے. This was the biggest shock I got when you joined Muslim League Noon. یہ عزت دار خاندانی لوگوں کو کوئی پارٹیوں میں نہیں آنے دے گا. چھوڑے ہوئے بھائی، میں کسی کے پیچھے نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات. الیکشن میں دیکھیں گے اس کے ساتھ. اچھا، امیر مقام کو دیکھیں گے آپ الیکشن؟ کریں گے، کوشش ہم اپنا کریں گے. بڑے بڑے دعوے ہم نہیں کرتے، نہ کبھی ہم نے کیا ہے. اپنی کوشش کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے اس کو ہرانے کی. جنرل سیٹ پہ آئیں گی، جنرل نشست پہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پارٹی نے اناؤنس کیا ہے when I was joining ANP. آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ نے میں اسی طرف آ رہا. جی میں اسی طرف آ رہا. میں تو خاموش بیٹھی ہوئی تھی. پرنس نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی میری وجہ سے. یہ میرا بڑا تابعدار بچہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ ہر ایک کو ایسے بچے، نیک بچے. تو کابل جب افغانستان ٹاپل ہوا، I could see that the things will be deteriorating now. ٹاپل افغانستان ہوا and you could see things changing here. It will be. اچھا اس کا میں نے کہا کہاں کروں، ورنہ میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی. ریٹائرڈ لائف. وہ 5 سال جو میں نے گزارے ہیں نا، اللہ کسی پہ نہ گزارے. in the assembly, trying my level best on every platform for SWAT and doing something جو میں کر سکیں. میڈم لوگ تو اسمبلی میں جا کے خوش ہوتے ہیں، ایم این اے کی تختی لگی ہوتی ہے، پارلیمنٹ لاجز میں گھر ہوتے ہیں. بیٹا ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی پکڑ بھی ہوتی ہے. اچھا، اس کا حساب بھی ہوگا. حساب بھی ہوتا ہے. اقتدار ہے، یہ بڑی کرسیوں کے جو ہوتا ہے نا، اتنا ہی بڑے پکڑ ہوتا ہے. This is not my father-in-law used to always say, and so right. بیٹا مسلم لیگ نون میں مرکزی عہدیدار تک پہنچ گیا. میاں نواز شریف پرنس کو جانتے ہیں، مریم اورنگزیب پرنس کو جانتی ہیں. میاں صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اور آپ کے گھر ہیلی کاپٹر آنے والے تھے. اس کے کہنے پہ ہم
ایک دفعہ نیب کورٹ بھی گئے میرے بیٹے کے کہنے پہ. یہ تو اکثر وہاں پائے جاتے تھے. یہ تو ہمیشہ اس نے تو کبھی ناغہ نہیں کیا. تو یہ اور مجھے میں کہنے ہمیشہ لگے سیڑھیوں پہ بیٹھ ممی کے یو ہیو ٹو گیو سن فار گاڈ سیک یو آر ان پالیٹکس. میں تیرے ٹویٹ لگا لیتی یا کچھ کر لیتی ہوں, یہ بس شکر کرو اس پہ میری جان چھوٹو. نہیں مم فار می. اب یہ بیٹا ہے تو میں کیا کر سکتی. سو آئی وینٹ ٹو دا کورٹ اس کے کہنے پہ کہ یہ ناراض ہو رہا تھا اینڈ آئی لو مائی سن. یہ تو احتساب عدالت کی سیڑھیوں پہ تو ہمیشہ پکوڑے وہاں کھاتے پہ رہے ہیں. سارے لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور میاں صاحب کے لیے میں ایک سائڈ پہ دور کھڑی ہوئی تھی. میاں صاحب سو میں اور میرے پاس آئے. یہ بات میں کہتی ہوں, بالکل کھول کے کہتی ہوں, میاں صاحب عزت دار آدمی ہیں, لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں, تبھی تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کریں. میں سائڈ پہ بالکل تو بہانہ بنا دیا, ورنہ میں ادھر ہی سے پھر نکلنے والی. میں نے کہا یہ لوگ اپنے اس میں لیڈر میں ہو اینڈ سلپ آؤٹ. شیر آیا میں سلپ آؤٹ. تو میں نے یہ جھوٹ بولا. میں نے کہا اندر نہیں چھوڑ رہے مجھے. میرے ساتھ کس کی یہ جرأت آپ کو روکے, آئے میرے ساتھ. سو ہی مجھے اپنے ساتھ اینڈ یو نو ان دا کورٹ روم ہی میڈ می سٹ نیکسٹ ٹو ہیم. جب کہ سارے یہ بڑے بڑے لیڈران آ رہے تھے, مجھے شرم آ رہی تھی کہ بری بات ہے, ان کو چھوڑوں پیچھے چلی جاؤں. یو نو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میں احتساب عدالت میں کدھر آ گئی ہوں, میرا کیا کام ہے. میں نے بھی چلو پہلی دفعہ سیر کر لیا احتساب عدالت. اچھا ٹھیک ہے, اوکے ایکسپیرینس ہو گیا. ارشد ملک واز دا جج. اچھا فیمس ون. یس آئی سو ہم آلسو. اچھا عدالت بھی دیکھ لی کہ عدالت کیسی ہوتی ہے, احتساب کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا. وہ بھی دیکھ لیا. And that was the time, and then we had lunch. تو وہ سائڈ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, تو سارے ادھر. اینڈ آئی جسٹ پیکڈ کہ اس کو دیکھوں, کہ میں اس کو کہوں کہ اوکے سن آئی ایم آف. اوکے. تو یہ میاں صاحب کے پیچھے یو نو لائک شیلڈ کھڑا ہوا تھا. تو آئی واز ٹرائنگ ٹو کیچ ہز اٹینشن, اور میاں صاحب نے ہمیں دیکھ لیا. بیگم صاحب آئیں اور انہوں نے مشاہد حسین سید کو اٹھا لیا کرسی سے, اور مجھے وہ کرسی دے دی. آپ ادھر بیٹھو. بالکل یہاں پہ میاں صاحب تھے, ادھر میں, اور میرے پاس پرویز رشید بھائی تھے بیٹھے ہوئے تھے. خیر I didn't take it so much, and میاں صاحب and then we were talking, and he was talking to me about Ahmad Zaid. Okay. He knew him? He was the chief minister at the time my husband died. Okay. وہ فاتح کے لیے آئے تھے. Okay. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے ہسبینڈ کی بہت تعریفیں سنی تھی, بٹ سیڈلی وی نیور میٹ. پر میں نے اس کی بہت تعریفیں سنی تھی. تو اس وقت left his mark. Yes. So obviously that's my, وہ جو کہتے ہیں نا, my touchy point. And then we started talking, and that was non-political, nothing to do with it. ابھی آپ نے کہا کہ میری رگوں میں سبز خون تھا. سبز خون والی خاتون سرخ پوشوں کے پاس کیسے؟ تو سرخ پوش بھی تو سبز پاکستانی ہیں. اچھا, کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے. ٹھیک. اور واحد پارٹی ہے جو دہشت گردوں کو برا کہتی ہے. ادھر جب جانے دی ہیں, جانے دی ہیں, قربانیاں دی ہیں نسلوں کی, اور کون دیتا ہے. یہ سرخ پرچم لہرا رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر, اور افضل خان لالا جیسے لوگوں کا تو بیچ میں آپ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا اس سے اوپر ہے. جی ہے. افضل خان لالا جیسے لوگ اچھا جب طالبان تھے کہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا, ماں نے اس چنار, وہ جو اونچا چنار ہے اس پہ لگایا تھا. میں کہا دیکھتی ہوں پاکستان کا جھنڈا کون ادھر سے. ہماری ہندکوں میں کہتے تیلا کھلار کے کھلنے والی ماسی جڑی ہوگی, مطلب تیلا کھڑا کر کے ہماری. نہیں, مجھے اس لیے نہیں کہتے تھے, نہ میرا NGO نہ میرا کوئی اور. میں
عورتوں کا میرا اپنا کام کہتے ہیں نا ون مین آرمی آپ ون ویمن آرمی. اینڈ دے ہیڈ جھوٹ نہیں woman کہوں گی army. مجھے جب کہتے تھے کبھی فون اس طرح بی بی دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے کہتے تھے طالبان اینڈ آئی وڈ سے وہ آپ سے دعائیں کروا رہے نہ مرتبوں پہ تو تم لوگ بیٹھے ہو میں گناہگار عورت اللہ نہ کرے جو میں دعا کروں مرتبوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہو میں گناہگار عورت ہوں. اے این پی میں تو بیگم نسیم ولی خان کے بعد کوئی پرومیننٹ خاتون نہیں آ سکتی. اب آپ آ گئی. مور بی بی کہتے تھے بیگم نسیم ولی. بالکل. اب بڑی نڈر سوات میں افضل خان لالا جیسے لوگ اے این پی کے اگر کچھ لوگوں کو جانا جاتا تھا سوات میں جی تو وہ افضل خان لالا تھے. افضل خان لالا دیکھیں آپ یہ جو ڈیرے زمون کم یو دے رحمت علی دلی کورنے ڈاکٹر شمشیر محبوب دلی شو مطلب بہت سارے ہیں دغی دا ڈاکٹر شمشیر دلی دغه وکنه هغه نه ډاکټر شمشیر نه دا اوس چې زمونږ هغه ایم پی اے دغه شوی وقار اس کے تو 11 بندے they were slaughtered and shot right in front of them. کتنی قربانیاں ہیں اے این پی کی کس وجہ سے کہ دہشت گردی کے خلاف تھے. تو بری بات ہے اصول پرستی پہ کھڑے رہے کہ یہ زمین نہ استعمال کرو دہشت گردی کے لیے. تو بری بات تو نہیں ہے. مرسنریز نہ بنے. تو جب افغانستان ٹاپل ہوا میں نے کہا اب یہ چیز ہمارے طرف ہی آئے گی. And now I can't sit quiet. I have to come out. کلم کلی کب تک لڑوں گی. You are saying one man army, yes I was, but it's very tough. Not one man, one woman army. ہم تو مین وہ ہو جاتے ہیں. It's very tough I would say. So why not join a party where جو ہمارا وہ ہو کہ اوکے دے آر سینگ بیڈ دہشت گردی از بیڈ جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو تو اسی کے مطابق چلے نا. کیوں نہ چلے. اے این پی کہتی ہے حاجی غلام علی گورنر ہے بیگ لیتا ہے. پتہ ہے آپ کو بیگوں تو قبر میں جب سر رکھے گا نا تو کیا اللہ کو بھی جواب دے گا پھر اس بیگ کا. میڈم یہ باتیں سیاستدان نہیں سوچتے جو باتیں آپ سوچتے ہیں. تو میں اگر قبر ان کی تو میں کون سی اچھی سیاستدان ہوں. آپ اس لیے تو آپ جیسے لوگوں کی عزت اور احترام جینون لوگوں کی اسی لیے تو کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مفادات کے چکر میں نہیں ہوتے. آپ لوگ حقیقت پسند. یہ ہے میرا ملک پیسوں پہ چاہ رہا ہے. We are beggars. Yeah. And then we buy people for what? اب یہ بتائیں نا بیگ کی خبر ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک. جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں مذہب کے نام پہ. اچھا المیہ یہ ہے مذہب کے نام دین فروش. دین فروش نہ بنے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی والے کہتے ہیں یہ احمد ولی جو ہے یہ تو کانسٹنٹ کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. یہ چیز کیا ہے؟ اس کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کے بیانات جو ہیں وہ تو مزاحیہ بیانات ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. فائدہ کیا ہے ان کے گناہ کم کرنے کے. اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ بڑھیں آپ چاہتے گناہ ہی کم کرنا ہے نا. Why can't I improve myself rather than pinpointing at others? میڈم واٹ از یور پریڈکشن کہ کے پی میں ہمارا نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جو ابھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن اگر ہوتا ہے تو کس کی حکومت بنے گی؟ نہیں ہوتا وہ چلیں لیکن اگر ہوتا ہے لیٹ سے ہو جاتا ہے تو کون اقتدار میں آئے گا؟ کہیں پرویز خٹک کا اسپلنٹر گروپ تو نہیں آ رہا؟ اچھا ٹھیک ہو وہ تو فارغ ہو. اے این پی کا کتنا چانس ہے؟ اللہ کا اپنا فضل کرم کرے. چانس ہے. دے اسٹینڈ اے چانس. یا تو میڈم یہ جو پی ٹی ایم کی طرف پختون یوتھ بہت زیادہ پی ڈی ایم ہے کہ پی ٹی ایم ہے؟ پی ڈی ایم وہ دوسرے والے ہیں جو وفاق میں حکومت کر رہے ہیں. پی ٹی ایم پشتین والی. اچھا
کیوں جا رہے ہیں نوجوان نسل کیوں فالو کرتی ہے پشتین کو؟ بیکاز وی لو کہ کوئی ہمارے جذبات کو بارے اینڈ دین وی نیور فلفل دیٹ. اچھا جو ہم یہ ایکسپلائٹ کریں. چیز ایکسپلائٹ کرنا طالبان نے بھی کیا. اچھا. دین عمران خان تو اب پشتین بھی کر لیں. اللہ میرے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کنٹری کمز فرسٹ. میڈم از پاکستان پنجاب سینٹرک کنٹری؟ You see, I myself personally feel they have a superiority complex. Punjabis? Not all of the Punjab, just the center Punjab. وسطی پنجاب میں ایک رجحان یہ ہے کہ ہم سب سے بالا ہیں. بیوروکریسی ہماری، فوج ہماری، انڈسٹری ہماری، ایگریکلچر ہمارا، پاپولیشن ہماری. جیسے وہ کہتے ہیں نا راجپوت از دا ٹاپ براس آف ذات. دے تھنک وی آر دا ٹاپ براس. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دے شوڈ تھنک اباؤٹ all rather than. اور یہ جو میں کہتی ہوں نا وائی ڈیڈ آئی جوائن اے این پی، یہ میرا ملک سارا صوبائیت پہ چلا گیا ہے. سارا ملک. ایمل ولی ہے لیڈر یا صرف لیگیسی؟ نہ نہ. Have you seen something in him? He's a very bold boy. اچھا. Yeah, that is what I like about him. Very bold, mashallah. Like his dada? Dada was very soft spoken, Wali Khan. But I see a lot in this boy. Imran Khan calls him by other names. دفع کر. اس کی تو اپنی تربیت ایسی ہوئی ہے. I don't know whether his mother gave him even 5 minutes of attention. Totally ignored child. عمران خان کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوئی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. میڈم یہ فالس فلیگ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں. For God's sake. مجھے سمجھا دیں. فوج اپنی شہداء کے اس کو تباہی کرے گے. عمران خان How can you say that? فالس فلیگ. How can you say that? Never. I know. This is one thing I'll never believe. Never will I believe this. یہ اس کی تربیت ہماری مطلب if we cannot respect our شہداء اور ان کے مجسمے، مطلب میری فوج میرے محافظ اتنے گر چکے ہیں خدا کے لیے. مطلب what are you saying؟ یہ جو پی ٹی آئی کے بچے بچیاں کور کمانڈر کی یونیفارم پہن کے پھر رہے تھے اور ان کے پتلونے. and I'm amazed. He should be hanged. He should be hanged. That corps commander. جس نے یہ My husband was in the army. Listen. جی جی. اس کی تھی فوجی کی 2 چیزیں اس کی شان ہوتی ہے، اس کی وردی اور اس کا اسلحہ. And why was this man without a uniform? اس کا گھر بھی سب ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں بابا. یا فوج تبدیل ہو گئی، وہ پرانی فوج نہیں ہے جس وقت ہم نے دیکھی. What was he doing in civilian clothes? No. یہاں پہ اٹیک ہو رہے، یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، کینٹ میں انٹری ہو رہی ہے. یہ گھر میں کیا کر رہا تھا؟ We need an answer for that. He should be hanged. جب فوجی ایسی حالت میں اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے جلدی سے وردی پہنو and take the command. They prefer to die in uniform. ہم نے تو یہی دیکھا ہے. They prefer to die in uniform. میں تو ابھی تک مذہب کا وہ بکسہ اور وہ یونیفارم ایسے تبرک کر کے ہر سال نکالتی بھی ہوں، دھوپ بھی دیتی ہوں، واپس رکھ دیتی ہوں. بیکاز ہی واز میڈلی ان لو ود ہز یونیفارمس. کہ فوجی کی شان اور کیا ہوتی ہے، ایک اس کی وردی اور ایک اس کا اسلحہ. وہ اسلحہ تو 71 میں اروڑا کے سامنے رکھتی ہے. وہ بھی نیازی تھا. اچھا. نیازیز are to be blamed. I don't know. I'm talking about my husband. Okay. That is what I've learned from him. Okay. کہ ایک فوجی کی شان اس کی وردی ہوتی ہے
اور اس کا اسلحہ ہوتا ہے. میڈم میں نے بہت بہت وقت آپ کا لے لیا, اس کے لیے بہت مشکور ہوں. آئیے. آخری صرف 2 منٹ چاہوں گا, اوکے. وہ یہ چاہوں گا کہ آپ جو نوجوان نسل خاص طور پہ آپ کو دیکھے گی, بچے بچیاں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, کیا نصیحت ہوگی, ایسے کیا میں چاہوں گا پشتو میں بھی آپ بات کریں, اردو میں بھی کریں, انگریزی میں بھی کریں, اس نوجوان نسل کو کیا میسج میں دینا ہے؟ یہی کہہ سکتی ہوں, بڑی بڑی سوچ نہ کریں, اپنے گھر اپنے محلے کا سوچ. یہ ملک تبھی آباد ہوگا اگر ہم اپنے گھر کے باہر اپنی گندی نالی کو ہی صاف کر لیں. کہیں درخت, کہیں پھول لگا لیں. گھر تو ہم صاف رکھتے ہیں, کوڑا باہر نکال پھینک دیتے ہیں. تو میں خود بذات خود نہ میں لیڈر ہوں, نہ ہی بڑی سوچ رکھنے والی ہوں. جیسے اکثر تبلیغی آ جاتے ہیں میرے پاس تبلیغ کرنے, تو میں کہتی ہوں گاؤں گاؤں دور ملکوں میں نہ جاؤ, اچھا, ادھر ہسپتالوں میں کرو اپنا تبلیغ. کیسے بھی میں کہتی ہوں صبح کو جاؤ, لوگوں کو پرچی کا نہیں پتہ, پرچی کدھر بنانی, پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا آپریشن کا کدھر ہے, آرتھوپیڈک کدھر ہے, چلڈرن وارڈ کدھر ہے. سو یو سی, میں چھوٹی سوچ والی عورت ہوں. بڑی And سوچ ہے I آپ کی, admit آپ اس کو it. چھوٹی کہتے ہیں, سوچ بڑی ہے. کہ اگر ہم یہ شروع کریں, ہم شروع کریں گے تو ہمارے بچے سیکھیں گے, اور یہ ملک تبھی آباد ہوگا. اور اللہ میرے ملک کو تا قیامت رکھے, آباد رکھے. اور ہم میں جو آج کل آیا ہے بہت زیادہ, یہ نفرتیں, فرقواریت, زبانوں کے تقسیم, بچپنے میں ہم نے دیکھا تھا. میرے والدین کہ ہم پاکستانی ہیں, ابھی بڑھاپے میں یہی سیکھ رہے, نہیں ہم پٹھان ہیں. تو میرا تو دل دکھتا ہے ان چیزوں سے, کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں سیکھا تھا کہ ہم پٹھان ہیں. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہم پاکستانی. تو اللہ ہمیں توفیق دے اتفاق کی. اگر اتفاق ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا. اتفاق نہیں ہوگا نا, تو یہ باہر کے ممالک آ کے ہمیں تفرقہ اور نفرتیں پیسے دے دے کے یہ چیزیں ڈالتے رہیں گے. ہم آپ کو قومی اسمبلی میں دیکھیں گے دوبارہ, اللہ جانے, میں نہیں کہہ سکتی. یا سینٹ میں؟ اللہ, بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, بہت بڑی ذمہ داریاں. اللہ نے لکھی ہوگی تو کر لیں گے, ورنہ. میں پروفائل آپ کی دیکھتا رہتا ہوں, آپ دعا جنازہ بھی کرتی ہیں, تقریریں بھی کرتی ہیں, اسپتالوں میں جا کے لوگوں کی عیادت بھی کرتی ہیں, ایکٹیو آپ پولیٹیکلی پوری طرح. یہ تو کب سے کر رہی ہوں, 2007 سے کر رہی ہوں, اور پردہ بھی توڑ دیا, ورنہ میں اس سے پہلے بہت کٹر پردہ کرتی تھی. میڈم مولانا مودودی صاحب سے آپ نے تفسیر پڑھی؟ ہاں جی, میں نے پڑھی ہوئی. مولانا مودودی I صاحب have سے done my tarjuma, I've done my tafsir, and I've come third in class, and I've got my certificate as well. سند کہاں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری, اور کہاں نہیں, دین کے جماعت ساتھ اسلامی میرا, والوں سے. دین کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ تھا, اور دین کے ساتھ لگاؤ میرا جو آیا ہے with the nuns, کیونکہ وہ جس طرح کرتی تھی اپنی عبادت نا, میرے وہ تجسس, you know, آئرش, اور میرے اندر ہے تجسس. اچھا, اتنا مجھے اپنا دین نہیں اتنا پتا تھا. کچھ سمجھ نہیں آئی میڈم پرسنالٹی کی, کہ you نن know, سے پڑھی ہوئی خاتون اور looking at them, their مودودی صاحب. dedication, their devotion, and then I come from a household, سید گھرانہ ہے میرا, اور مزاروں پہ لوگ آتے بھی ہیں کاکا صاحب. And then when تو my father would say to my mother
کہ ایک تو کانوینٹ نے اس کا دماغ خراب کیا تھا، اوپر سے مودودی نے. مطلب بالکل کانٹراسٹ نہیں ہے میڈم. آئی نو. لیکن کیسے So آپ my father would really get angry جی کیونکہ وہ نہیں تھے. He believed in the مزارات. مطلب آپ کے اندر ایک مولانا بھی ہے, آپ کے اندر ایک نان بھی چھپی ہوئی ہے, آپ کے اندر ایک ریفارمسٹ بھی ہے, آپ کے اندر ایک فوجی بھی ہے, بہت ساری پرسنالٹیز جوڑی ہیں آپ نے, اور سب کو دبا کے رکھا ہوتا ہے آپ نے. مطلب ان پرسنالٹیز کو آپ کے اندر کا فوجی بھی کبھی اٹھ جاتا ہوگا, آپ کے اندر کا مولوی بھی کبھی اٹھ جاتا ہوگا. فوجی کوئی نہیں ہے, مولوی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تفسیر مولانا مودودی It's سے. with my دین آف کورس. یہ تو اس طرح دین کا مجھے اس طرح ہوا بیکاز مائی آنٹ واز ٹیلنگ می دیٹ اوکے لیٹس گو ان فار دا درس. اچھا اور میں بڑی الرجک ہوتی تھی, یو نو, گو اوے فرام دیز فناٹکس, اسٹے اوے فرام دیم. اچھا میرا یہ ہوتا کانسیپٹ. چپ کر کے بیٹھو, ان کی سنو. ہر کوئی کہتا ہے صحیح, میں صحیح ہوں. بائی دا وے ادھر بھی میں بڑا وہ کرتی تھی سوالات اچھا اپنے استادوں سے. جماعت اسلامی والوں کو بھی آپ نے تنگ کیے رکھا. in my school where I was studying religion, تو میری استاد سارے وہ کہتے تھے when I went for Hajj, so they all when I came back they said پتہ ہے ہم نے یہ 40 دن بڑے آرام سے گزارے کیونکہ آپ کا کوئی بھی سوال, اور باقی کلاس کوئی سوال کرتے نہیں تھے. بیکاز when you used to be in the class ہم سے ایسے ایسے سوالات کرتے تھے where we used to go and then start studying کہ اس کے جواب ڈھونڈو. اب شروع سے سوال اٹھاتی ہیں میڈم, بہت مشکل. تو اٹس نائس ٹو اسٹڈی یور ریلیجن. تو مودودی کا بھی نہیں, پھر اس کے بعد میں نے اور سارے فقوں کا بھی جاتی رہی. اوکے لیٹ می اسٹڈی ایوری ون. اچھا سو آئی ہیو بین ٹو ڈفرنٹ سیکٹس آف اسکول. آپ جے یو آئی کی بھی ہیں, جماعت اسلامی کی نہیں, بھی میں ہیں؟ ہر ایک بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سی. لیٹ می ٹیک دس آف ناؤ. نہیں ٹھیک ہے, آپ No, I don't want to give that. ٹھیک ہے آپ کا. Because by the end result, I have come, I'm only a Muslim. Because everybody was saying, ہمارا صحیح ہے وہ غلط ہے, یہ کہتے ہیں یہ ہمارا صحیح ہے یہ. اپنا اپنا. So you know, I got into the situation where I said, okay. نہیں میں پزل نہیں. I said enough. I would only be a Muslim. I would not want to harm anyone. I would try to give some, you know, کسی کو کچھ نہیں دیکھ سکتی, 2-3 ہنسی مذاق بات کر لو. اس سے زیادہ یہ لمبی چوڑی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. I really don't want to come into this. میڈم میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے, ریڈیو میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, لیکن جو حقیقی لطف آتا ہے نا گفتگو کرنے کا بعض لوگوں کے ساتھ, بہت ہی قلیل تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی, ان میں سے آج آپ ہیں کہ آپ کی گفتگو سن کے بھی اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا بھی مجھے موقع ملا, اور دیکھنے والوں کو بھی یقیناً موقع ملا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انتہائی مشکور ہوں کہ اتنا وقت آپ نے دیا ہے, اور چائے بھی پلائی ہے, اور کھلایا پلایا بھی ہے, اور بڑی مہمان نوازی بھی کی ہے, عزت بھی دی ہے, اس کے لیے بھی بہت بہت مشکور ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو یقیناً میڈم کی گفتگو سن کے لطف بھی آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا میری طرح, اور بہت کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملا ہوگا. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ, ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان تصدق اوان کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ جی دے والے.